بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وقال تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. شہنشین پر تشریف فرما آج کی اس دینی، نورانی اور روحانی مجلس کے صدر محترم مخدوم گرامی حضرت اقدس حضرت مولانا قاری محمد امین صاحب دامت برکاتہم، شیخ الحدیث و محتمین دارالعلوم پوکرن، صدر جمعیت العلماء و صدر رابطہ مدارس اسلامیہ صوبہ راجستھان، علاقے کے مختلف اداروں کے ذمہ داران اور سبھی علماء کرام، گجرات سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان اور اس گاؤں کے اور آس پاس کے جمع ہونے والے زندہ دل اہل اسلام، سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے وقت کی حفاظت فرمائی اور یہ وقت ادھر ادھر کسی نامناسب کام میں خرچ ہونے کے بجائے دین کی باتیں سننے، نبی علیہ السلام کی نعتیں سننے اور دین کی فکر کرنے میں یہ وقت ہمارا صرف ہوا، اللہ ہی کی توفیق سے ہوا. اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آج کا یہ پروگرام دیکھ کر بے انتہا خوشی ہوئی. کام کرنے والے، پڑھانے والے، توجہ دینے والے اساتذہ اور یہاں کا عملہ اور اسٹاف، وہ سب بہت مبارکبادی کے مستحق ہیں. بلکہ آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ جب بچے پروگرام پیش کر رہے تھے تو پروگرام سن کر کے اس سے طبیعت متاثر ہو رہی تھی اور پروگرام کے درمیان میں تھوڑی سی ترمیم بھی کی گئی. جو علاقے میں بڑے اور پرانے لوگ ہوتے ہیں، جب ان کی محنتیں پھلتی اور پھولتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں تو انہیں خوشی ہوتی ہے. میں یہیں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے علاقے کے دو علماء کو آپس میں بات کرتے ہوئے سنا، مولانا محمد عمر صاحب، مولانا محمد امین صاحب. ان دونوں کو بھی بچے بہت اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں. تو بچے اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں، محنت تو اساتذہ نے کی ہے، توجہ ان کے استادوں نے دی ہے. ان دونوں نے آپس میں بات کی اور پھر مولانا عمر صاحب مائک لے کر کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنی طرف سے بھی کچھ انعام پیش کیا اور لوگوں سے بھی درخواست کی کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں.
یہ بہت اچھا اور کامیاب پروگرام رہا، یہ اسی کی ایک علامت تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے۔ اور دوسری جو سب سے خوشی کی بات ہے کہ گاؤں کے لوگوں میں یہ جذبہ دیکھ کر کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ ان بچوں پر لگے، بڑھ چڑھ کر کے انعام دیا، ان قرآن پاک پڑھنے والے بچوں کی حوصلہ افزائی کی۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کی اور مہربانی کی نگاہ آپ پر ڈالی ہے، محبت کی نگاہ آپ پر ڈالی ہے، اس وجہ سے یہ دل نرم ہوا اور آپ کے جیب سے یہ رقم نکل کر ان بچوں کے حوالے ہو رہی ہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جس چیز پر مال خرچ ہوتا ہے اس کی اہمیت آتی ہے، جس چیز پر محنت خرچ ہوتی ہے اس کی اہمیت آتی ہے۔ تو گاؤں کے لوگوں کا جذبہ دیکھ کر ماشاءاللہ جتنی بڑی تعداد میں سب لوگ جمع ہیں اور جس طریقے سے انعام دیا ہے، تو یہ لگ ہی نہیں رہا ہے کہ کسی مکتب کا پروگرام ہے، ایسا لگتا ہے کہ کسی بڑے ادارے کا سالانہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے اور اتنے سارے لوگ جمع ہیں اور ماشاءاللہ دل کھول کر کے بچوں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ امید ہے کہ بچوں نے اس مرتبہ جس طرح کی ترقی کی ہے اور جس توجہ کے ساتھ، جس محنت کے ساتھ اپنا پروگرام پیش کیا ہے اور جتنے بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے، آئندہ سال جب یہ پروگرام ہوگا تو اس سے زیادہ بچے قرآن پاک مکمل کریں گے اور اس سے زیادہ بچے اپنا اچھے سے اچھا پروگرام پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ابتدائی گفتگو میں یہیں کے ایک استاد مولوی نظام الدین صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا، شب گریزاں ہوگی آخر نغمہ توحید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اگر قرآن پاک کی اسی طرح کی محنت اور اسی طرح کی تعلیم جاری رہی تو انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کا رواج عام ہوگا، بدعات کا، خرافات کا، جاہلیت کا خاتمہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانیت، روحانیت لوگوں پر متوجہ ہوگی اور ایک اچھے انسان اور کامیاب مسلمان کے اعتبار سے دنیا بھر میں یہاں کے لوگ جانے اور پہچانے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت کریمہ ذکر فرمائی ہے، جو آیت کریمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ یہ سب جانتے ہیں کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی، نہ اس کے پاس مال ہوتا ہے، نہ اس کے پاس بنگلہ ہوتا ہے، نہ اس کے پاس گاڑی ہوتی ہے، نہ اس کی زمین ہوتی ہے، نہ جائیداد ہوتی ہے، نہ بینک بیلنس ہوتا ہے، کوئی چیز اس کے پاس میں نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس کے پاس علم بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی چیز نہیں ہوتی اور علم بھی اس کے پاس میں نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس کو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس طرح کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے تو اور بھی تو کچھ نہیں تھا۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کے پاس میں بنگلہ نہ ہو، زمین نہ ہو، بینک بیلنس نہ ہو، گاڑی نہ ہو، سیاست نہ ہو، تعلقات نہ ہو، تو اس کے بغیر انسان ادھورا نہیں ہے، لیکن اگر تعلیم نہ ہو تو انسان ادھورا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ یہ ایک عیب ہے کہ تمہیں اس طرح نکالا تھا کہ تم کچھ جانتے نہیں تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اس نے آنکھ بھی دے دی، اس نے کان بھی دے دیا، اس نے دل بھی دے دیا۔ اب اس آنکھ سے دیکھو، کان سے سنو، دل سے سوچو، اور پھر اچھی تعلیم کون سی ہے اس اچھی تعلیم کو اپنے لیے منتخب کرو اور اس تعلیم کو حاصل کرو۔ تعلیم ایسی ہو کہ جس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد انسان مقصد زندگی کو پہچان سکے، اللہ کو پہچان سکے، نبی کو پہچان سکے، صحابہ کو پہچان سکے، قرآن پاک اور قرآن پاک کے احکام کو پہچان سکے، زندگی میں اس کو کیا کرنا ہے وہ پہچان سکے،
इबादत किस तरीके से करनी है वो उसको मालूम हो सके, फिर रिश्ते किस तरीके से निभाने हैं, घर में अगर है तो माँ बाप के साथ में उसको किस तरह रहना है, भाई बहनों के साथ में किस तरह रहना है, और बीवी और बच्चों के साथ में किस तरह रहना है, दूसरे रिश्तेदारों के साथ किस तरह रहना है, महरम रिश्तेदारों के साथ किस तरह रहना है, गैर महरम रिश्तेदारों के साथ किस तरह रहना है। इस तरह की तालीम होनी चाहिए जिस तालीम के साथ साथ उसको ये सारी मालूमात हासिल होती रहे। फिर अगर खेती बाड़ी कर रहा है तो खेती बाड़ी करते हुए खेती में जो योजनाएं सरकार की तरफ से मिल रही हैं तो कौन सी योजना का लाभ लेना और किस स्कीम से फायदा उठाना दुरुस्त है, जायज है, नाजायज है, क्या कर सकते हैं, और खेती में लेन देन के कौन से तरीके दुरुस्त होते हैं, तिजारत और बिजनेस कर रहा है तो उसका सही तरीक़ाकार क्या होगा, शादी ब्याह का मसला है तो शादी ब्याह में सही तरीका, मौत मय्यत का सही तरीका, मौत के बाद में विरासत का तकसीम करने का सही तरीका, ये जो सारी चीजें मालूम होंगी ये सही तालीम से मालूम होगी। और वो सही तालीम उसकी इब्तिदा यहाँ मकातिब से होती है, इंतहा मदारिस में होती है। इब्तिदा यहाँ मकातिब से होती है। बहुत अच्छी बात कही गई कि ये मदारिस, ये मकातिब दीन को बचाने के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है। जिस तरीके से इंसानी जिस्म में रीढ़ की हड्डी होती है कि किसी की रीढ़ की हड्डी अगर टूट जाए तो वो सीधा खड़ा नहीं रह सकता, झुक जाएगा, टुकड़ा हो जाएगा। इसी तरह खुदा न खास्ता ये मकातिब का निजाम बंद हो जाए तो मुसलमानों की इस्लामी हालत भी कमजोर हो जाएगी। जिस तरीके से रीढ़ की हड्डी के बगैर जिस्म कमजोर हो जाता है और झुक जाता है, मकातिब के बगैर मुसलमानों की ईमानी और इस्लामी हालत भी कमजोर हो जाएगी। तो ये बहुत बुनियादी चीज है, इसलिए हमें अपने इलाकों के मकातिब की तरफ तवज्जो भी देनी है और दीन का इल्म खूब से खूब हासिल भी करना है और अपने बच्चों को भी हासिल करवाना है। दारुल देवबंद के सदरुल मुदर्रिसीन, उस्ताद हदीस कदीम जमाने में यानी 1900 से भी पहले